رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی، کوئی ایک سورت ہے جس کا نام خالق نے آل عمران رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے نام بعد میں رکھا جاتا ہے، ذات پہلے ہوتی ہے۔ میں اس تھوڑے سے وقت میں قرآن پاک سے آپ کو عمران بھی ڈھونڈ کے دیتا ہوں اور آل عمران بھی ڈھونڈ تاکہ روز کے جو جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ دنیا کو ابھی تک معلوم نہیں ہے وہ عمران کون ہے اور آل عمران، وہ بھی کسی کتاب سے نہیں، کسی روایت سے نہیں، صرف اور صرف قرآن سے۔ ایک ہی تو کتاب ہے اللہ کی قرآن، اسی قرآن سے میں عمران بھی ڈھونڈ کے دیتا ہوں اور آل عمران۔ اللہ خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً انا جب اسم اللہ کے ساتھ آتا ہے تو علم الیقین کے لیے آتا ہے۔ علم الیقین کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، یقین کا ایک درجہ نہیں 3 درجے ہیں۔ مجھے حکم دیا ذرا مشکل نہیں، تھوڑا تھوڑا میں چاہتا ہوں تھوڑی تھوڑی بات کی جائے۔ انا علم الیقین کے لیے آتا ہے، علم الیقین کا تعلق عقل سے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے عین الیقین، عین الیقین کا تعلق ضمیر سے ہوتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے، عین الیقین کا تعلق ضمیر سے ہوتا ہے، اور ضمیر
اس دل کے اندر ایک اور دل ہے جسے قرآن میں فؤاد کہتے ہیں، فؤاد۔ اس فؤاد میں ضمیر ہوتا ہے، ضمیر سے عین الیقین پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے حق الیقین، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، حق الیقین پیدا ہوتا ہے امام سے۔ معلوم ہوتا ہے جب تک امام رہے گا دین میں حق الیقین رہے گا۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے، اب اس پر بحث میں نہیں کرتا، گہری بحثیں ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً خالق اپنے لیے یقین نہیں فرما رہا، وہ یقین دلا رہا ہے بے یقینوں کو، جنہیں یقین نہیں ہے اللہ اللہ ہو کے یقین دلا رہا ہے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ خالق کے ہاں اطمینان ہے، وہاں یقین نہیں۔ دیکھیں ایمان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، یقین کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہے، اطمینان کا تعلق 14 کے ساتھ ہے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً، توجہ فرمائے دنیا، یقیناً ان اللہ، اللہ نے، اللہ خود اللہ نے کیا کیا؟ اصطفیٰ، خود اللہ نے چن لیا۔ چننے کا نام ہے حق انتخاب، نظر انتخاب نہیں، حق انتخاب۔ چن لیا ہے، کس نے چن لیا ہے؟ ان اللہ، اللہ نے چن لیا ہے۔ میرے بھائیوں چنا ہے، بنایا نہیں۔ بنانا اور ہے، چننا اور ہے۔ اللہ نے چن لیا ہے۔ میں مثال دوں، پتھروں میں موتی پڑا ہوا ہے، آپ نے موتی چنا ہے، موتی بنایا نہیں۔ وہ موتی پہلے تھا تبھی تو چنا گیا ہے۔ اور موتی کو چنا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ کن کو چنا ہے؟ چنا ہے آدم، جناب آدم علیہ السلام۔ معلوم ہوتا ہے انتخابی الہی میں پہلی فرد کا نام جناب آدم ہے۔ ہمارے باپ ہیں، ہمارے باپ کو چنا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ جناب آدم علیہ السلام چنے گئے۔ اللہ نے چن لیا ہے آدم، جناب آدم۔ تو جناب آدم نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا چناؤ نبوت سے شروع ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کا چناؤ نبوت سے شروع ہوتا ہے، اور نبوت کے لیے ضروری ہے عصمت۔ جب عصمت ضروری ہے نبوت کے لیے اور چناؤ بھی نبوت سے شروع ہوا تو پھر غیر معصوم کبھی بھی نہیں چنا جائے۔ سمجھ نہیں آئی ابھی؟ غیر معصوم کا چناؤ نہیں، چناؤ ہوگا معصوم کا۔ اللہ نے چن لیا ہے آدم، جناب آدم علیہ السلام کو۔ جناب آدم کے بعد کن کو چنا؟ وَنُوحًا، جناب نوح کو چنا۔ کیسے ہیں جو اللہ کے انتخاب میں آ رہے ہیں؟ پہلے انتخاب میں جناب آدم علیہ السلام، پھر انتخاب میں آئے جناب نوح علیہ السلام۔ چننے کے بعد، یا ویسے میں نہیں کرنا چاہتا بھائی، چننے کے بعد فرمایا وَآلَ ابراہیم۔ اب یہاں ایک نہیں دو ہو گئے، جناب ابراہیم کو بھی چنا اور اس کی آل کو بھی چنا۔ معلوم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لفظ آل ابراہیم سے دنیا سمجھ لے کہ اللہ نے آل ابراہیم کہا۔ جس معیار کا ابراہیم ہوگا اسی معیار کی آل ہوگی۔
آل ابراہیم، آل ابراہیم علیہ السلام کو چنا، چننے پہلے کون آئے گا؟ جناب ابراہیم، پھر جناب ابراہیم کے بعد کون آئے گا؟ اس کی آل، آل ابراہیم، آل ابراہیم کے بعد چنا وآل عمران۔ خوش نہیں ہوئی دنیا، ہم کیا کریں؟ آل عمران، معلوم ہوا جو ابراہیم کے بعد چناؤ میں آئے اسی کو عمران کہتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ آل عمران، آل عمران کو چنا۔